ٹھیک ہے نا، تراویح بدعت۔ اور مولویوں حاضر ہو، مولویوں، اور جماعت عمریہ کے علماء، علماء کرام حاضر ہو، تراویح پڑھنے سے واپس آ گئے ہو، سنائیں سمجھائیں آپ کو۔ پہلا پہلی دلیل ہے، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور مزید استدلالات آگے والے حلقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا دلیل یہ ہے عزیزوں کہ جماعت عمریہ نے خود اپنی کتب میں بوضوح صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی۔ ختم بات، ختم بات، ٹھیک ہے نا۔ جب انہوں نے اپنے صحاح میں صحیح اسانید کے ساتھ روایت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر مبارک میں، ان کے ایام مبارک میں تراویح نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر بات ختم ہے۔ بعد میں یہ شروع کی گئی ہے، اور شروع کرنے والے خود نے یہ بھی کہا تھا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس سے اس کا بدعت ہونا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی 1 گھنٹے سے اور کل بھی آپ کی خدمت میں کتنا وقت لگایا کہ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ جس کی پہلے سے کوئی اس اسلام میں کوئی چیز نہیں ہو، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو۔ آگے جا کر ہم ثابت کریں گے کہ نہ صرف اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا تھا۔ وہ آگے والے حلقات میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ملاحظہ فرمائیے جناب، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 7، تحقیق ہے شیخ احمد محمد شاکر کی، چاپ دار الحدیث القاہرہ، کتاب چھپی ہے سن 1995 میں قاہرہ مصر میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 582 میں، حدیث نمبر 7868 میں، حدیث نمبر 7868، شیخ احمد محمد شاکر صاحب نے فرمایا اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ سند صحیح ہے۔ حدیث کا متن کیا ہے عزیزو؟ حدیث کا متن یہ ہے، ان ابی ہریرہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب الناس فی قیام رمضان۔ دیکھو عزیزو، رمضان میں نماز جتنا زیادہ پڑھیں، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، ہمارا مذہب یہی، دین یہی، اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جتنی مسنون، نوافل، مستحبی نمازیں آپ پڑھیں، اس کا ثواب اتنی زیادہ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ایک نقطہ کو اچھی طرح یاد رکھیے، ایک نقطہ کو اچھی طرح یاد رکھیے، نماز اس کا ہم مخالف نہیں ہے کہ رمضان میں آپ نماز پڑھیں، یہ تو دین ہی یہی ہے کہ نماز میں زیادہ، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے، نماز پڑھا جائے، لیکن سنت نماز کو جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، یہ بدعت یہ ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا حکم دیا تھا، کیوں کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ رمضان میں نماز پڑھو، تو بھائی رمضان میں نماز پڑھنا وہ تو حکم دیا تھا، وہ تو ثابت ہے، لیکن وہ تراویح نہیں ہے، وہ تراویح نہیں ہے۔ تم اس کو تراویح کہہ دو تو یہ اسم بلا مسمى ہے، یہ ایک ایسی چیز کو تم نے تراویح کہا جو تراویح نہیں ہے۔ تراویح وہ ہے کہ آپ نماز مستحب کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ تراویح۔ الا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کا حکم دیا تھا، یہ تو بالکل بہت ساری کتابوں میں یہ سیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، بھائی نماز کا حکم دیا ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے آنکھوں پر، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے دعوے دار تو ہم ہیں، روایات تو ہمارے پاس ہیں، لیکن جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائی روایت کو کہ رسول پاک صلی اللہ، ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ رمضان ماہ مبارک رمضان میں کیا کرو؟ نمازیں پڑھا کرو۔ وَيَقُولُ فرماتے تھے من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو بولتے ہیں؟ یعنی انسان کی نیت یہ ہو کہ میرا اجر اللہ کے نزدیک ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، احتسابا میرا یہی ہے کہ یہ اللہ کی نظر سے یہ ساقط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا، تو یہ اللہ کے حساب میں رہے گا، روز قیامت مجھے اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی میں ہو سکتا ہے اجر ملے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بولتے ہیں احتساب، یعنی انسان کی امید ہو اللہ کی ریوارڈ پر، اللہ کی پاداش پر، اللہ کی ثواب پر، اللہ تعالی اللہم صلی علی محمد۔ تو جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے آگے پیچھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے پرانے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے سنا، ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جمع الناس علی القیام، ولم یکن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ نماز کا حکم دیا تھا کہ نماز پڑھا کرو رمضان میں، نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہیں فرمایا تھا ابداً،
اب نہیں کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ابو ہریرہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ ابو ہریرہ سچے ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک. حدیث بھی صحیح ہے. تو ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جو ہے مستحب نماز کو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں دیا.